القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی دوسری کتاب کا سبق آج کا ہمارا یہاں سے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمان کی بہت خاطر تواضع کرتے تھے۔ خاطر تواضع کا مطلب مہمان کا اکرام کرنا، خواہ وہ کسی مذہب کے ہوں اور کیسے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ روایت کا مطلب حدیث۔ ایک دفعہ کچھ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمانداری کے لیے یہ بندوبست کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہہ دیا، ایک ایک آدمی لے لو۔ اصحاب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی موت ہوئی، تو ان کو صحابہ کہا جاتا ہے اور اسی کی جمع اصحاب ہے۔ اور ان کی اچھی طرح خدمت کرو۔ ان مہمانوں میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو شرارت میں مشہور تھا، اسے کسی نے منظور نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر مہمان رکھا۔ گھر میں سب آدمیوں کے لیے جتنا کھانا پکا تھا وہ اس نیت سے اکیلا ہی کھا گیا کہ سب بھوکے رہیں۔ جب وہ پیٹ بھر کر کھا چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ کوٹھری میں اسے سلایا اور بہت عمدہ بچھونا بچھا دیا، مگر اسے بدہضمی ہو گئی، یعنی کھانا ہضم نہیں ہوا زیادہ کھانے کی وجہ سے اور اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اور رات بھر وہیں کوٹھری مطلب روم، کمرہ، وہیں کوٹھری میں رفع حاجت کرتا رہا۔ رفع حاجت کا مطلب کہ لیٹرین کرتا رہا وہیں پہ، بلکہ بچھونا بھی خراب کر دیا۔ صبح سویرے ہی اٹھ کر کہیں چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر لینے گئے اور اسے نہ پایا تو افسوس کیا، پھر کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے دھونے بیٹھے۔ اتنے میں اور اصحاب بھی آ گئے۔ وہ یہ حال سن کر بہت برافروختہ ہوئے۔ برافروختہ کا مطلب غصہ ہونا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اتفاقاً وہ آدمی اپنی بیش قیمت تلوار، بیش قیمت کا مطلب قیمتی، بیش قیمت تلوار کوٹھری ہی میں بھول گیا تھا۔ راہ میں یاد آئی، اس کے لینے کو واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ناپاک کیے ہوئے کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے دھو رہے ہیں اور لوگوں کو خفا ہونے سے منع کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو کچھ ملال نہ کیا، یعنی اسے برا بھلا نہیں کہا، غصہ نہیں کیا،
بلکہ بڑی خوشی سے اس کا حال پوچھا اور تلوار نکال کر اسے دے دی۔ یہ دیکھ کر وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زیادتی کرتا یا سختی سے پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیادتی سہتے اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے۔ روایت: ایک یہودی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار لے رکھا تھا۔ اس سے روپیے دینے کا جو وعدہ تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ ادھار لیا تھا اور مثال کے طور پر کہا تھا کہ میں مہینے کی 1 تاریخ کو دوں گا، لیکن وہ یہودی تھا اور بدنیت تھا، وہ 1 تاریخ سے پہلے آ گیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سخت تقاضا کیا۔ وہ جوں سختی کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے جواب دیتے۔ آخر کار وہ کہنے لگا، تمہارے خاندان میں ایسی ہی نادہندگی چلی آتی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا۔ انہوں نے اسے دھمکایا اور کہا کہ اگر تو اس پاک مجلس میں نہ ہوتا اور ایسی بے ادبی کی باتیں کرتا تو میں تیری گردن مار دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر ان سے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے قرض ادا کرنے کے لیے کہتے اور اس کو سمجھاتے کہ نرمی سے تقاضا کر، جھڑکنا اور غصہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جاؤ اب اس کا قرض ادا کر دو۔ جھگڑنے اور جھڑکنے کے عوض اسے کچھ زیادہ دے دو۔ جب یہودی نے آپ کی یہ نرم دلی دیکھی تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، میں اپنے مذہب کی کتابوں میں آخری زمانے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ نشانی بھی پڑھی ہے کہ جو کوئی ان سے سختی کرے گا وہ نرمی کریں گے۔ مجھے اس بات کو آزمانا تھا سو میں نے ویسا ہی پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آخری زمانے کے پیغمبر ہیں۔